اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تشبیہ، لیکن تشبیہ پر بات کرنے سے قبل علم بیان پر بھی بات کی جانی چاہیے، چونکہ جب بھی تشبیہ کی بحث چھڑتی ہے تو علم بیان کی بحث بھی چھڑتی ہے، چونکہ تشبیہ کی بحث علم بیان کی بحث کے ہی تحت آتی ہے۔ آج ہم سب سے پہلے جو ہے یہ جان لیتے ہیں کہ علم بیان کیا ہے۔ ہم ایک بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ علم بیان ہے۔ اب یہ سادہ سی تعریف ہے، لیکن اس سادہ سی تعریف کو ہم اتنی آسانی سے تو ظاہر سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے، اب اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی برف جیسا ٹھنڈا ہے، یا پانی برف ہے، یا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس بات ایک جملے کو ہم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا، تو جو پانی کی صفت تھی اس کا ٹھنڈا ہونا، اسے مختلف طریقوں سے ہم نے بیان کیا، تو یہ علم بیان ہے۔ علم بیان میں سب سے پہلی چیز تشبیہ کی بحث شروع کی جاتی ہے، تو ابھی ہم تشبیہ پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر تشبیہ کے معنی ہے مثال دینا، چنانچہ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی مانند قرار دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے تو یہ تشبیہ کہلائے گی، کیونکہ چاند کا حسن مسلمہ ہے۔ اگرچہ یہ مفہوم بچے کو چاند سے تشبیہ دیے بغیر بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ بچہ تو حسین ہے، لیکن تشبیہ کی بدولت کلام میں فصاحت اور بلاغت پیدا ہو گئی۔ اس طرح یہ کہنا کہ عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے بھی تشبیہ کی ایک مثال ہے، کیونکہ شیر کی بہادری مسلمہ ہے، اور مقصد عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا ہے جو عبداللہ اور شیر میں پائی جائے۔ تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کی کسی خاص خوبی یا خامی، مثلا بہادری، خوبصورتی، سخاوت، بزدلی یا کنجوسی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس وصف کی شدت کو بھی بیان کیا جائے، اس سے مشبہ کی تعریف یا تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ ناظرین، ابھی تک یہ جو ہم نے اقتباس پڑھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تشبیہ بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے مشابہت۔ مشابہت یعنی کسی جیسا ہونا۔ کوئی دو چیزیں ہیں، وہ صفت دونوں میں موجود ہوتی ہے، ایک میں زیادہ اور ایک میں کم مقدار میں ہوتی ہے۔ اب جس میں کم مقدار میں ہوتی ہے تو اس کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، یعنی مشترکہ اوصاف کی بنا پر ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ ہے۔ مثلا ہمارے سامنے جو ہم نے مثال لی کہ بچہ چاند کی طرح حسین ہے، اب چاند کی خوبصورتی، چاند کا وہ نورانی پن، وہ چونکہ ایک حقیقت ہے، تسلیم شدہ حقیقت ہے، تو اسی طرح یہ جو بچہ بھی حسین ہے، لیکن بچے کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے ہم نے تشبیہ کا سہارا لیا کہ بچہ چاند کی طرح حسین ہے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب یعنی کوئی دو اشیاء یا دو سے زیادہ اشیاء جب ایک جیسی خوبیاں رکھتی ہوں تو ایک
شے کو دوسری شے کی طرح قرار دینا، ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ ہے۔ جس طرح کہ ہم نے علم بیان کی مثال میں کہا تھا کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اس میں ٹھنڈ تو پانی میں بھی موجود ہے، برف میں بھی موجود ہے، لیکن اب پانی، چونکہ برف یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے پانی کی ٹھنڈک کا جو پن ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہم نے تشبیہ کا سہارا لیا۔ ناظرین کرام، تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ وہ 5 ارکان جس میں مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہے۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں، جس کے لیے تشبیہ لی جاتی ہے مشبہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو تشبیہ ہم نے بچے کی خوبصورتی کی کو زیادہ واضح کرنے کے لیے یہ لی ہے، تو لہٰذا بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے۔ اور پھر مشبہ بے، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بے کہلاتی ہے۔ مثلا چاند اور شیر مشبہ بے ہیں، ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بے کے مجموعے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو وہ ہے جس کے لیے ہم نے تشبیہ لی ہے، مشبہ ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی ہے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بچہ چاند کی طرح حسین ہے، تو چاند کو ہم نے لیا ہے، تو چاند مشبہ بے ہے۔ حرف تشبیہ دیکھیں کہ جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حروف کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اوپر کے جملوں میں مانند اور طرح حروف تشبیہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہیں، جیسا کہ مثل، ہو بہو، صورت، گویا، جو، سا، سی سے جیسا وغیرہ۔ حروف تشبیہ کو حرف تشبیہ کو عدت تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ہے اب کہ جو حروف ہم تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، جس میں معنی، طرح، جیسا، اس کو ہم حروف تشبیہ بھی کہتے ہیں، یا حرف تشبیہ اور عدت تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، چاند کی مانند حسین میں وجہ شبہ حسن ہے، وہ صفت کہ جو صفت وجہ بنی ہے تشبیہ دینے کی۔ غرض تشبیہ اس سے بہت آسان الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے، اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قرآن سے یعنی ہم اپنے ذہن کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ غرض تشبیہ، یا آس پاس کوئی شواہد موجود ہوتے ہیں کہ غرض تشبیہ کیا ہے۔ مثلا بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، بچہ چاند کی طرح ہے، تو اس میں جو خوبصورتی ہے، اچھا، اس کے جو رخسار ہیں وہ پھول کی مانند ہیں۔ اب اس میں وجہ تشبیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے جو عارض ہیں، اس کے جو گال ہیں، ان کو ہم جو ہے پھول کی نرماہٹ سے یا پھول کی جو رنگت کی وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، یہ غرض ہے۔ وہ غرض بنیادی طور پر یہ ہے کہ عارض کی خوبصورتی کو زیادہ بہتر انداز سے ہم سمجھائیں، یہ بنیادی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق بہت سی بحثیں آئی ہیں، تو قرآن مجید ہماری عظیم کتاب ہے، تو بہت سی مثالیں اس میں ہم دے سکتے ہیں، جس طرح کے شعر نمبر